گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام مولانا شیخ انور علی نجفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین العلماء باقون ما بقی اللیل والنہار۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد نماز میں زیادہ وقت نہیں رہا، میں اپنا وقت آپ کو دیتا ہوں، آپ عبادت کرائیں گے اور مسائل سے اس محفل کا اختتام فرمائیں گے۔ صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کن کن کاموں کی ضرورت ہے، اور ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں گلہ بہت رہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس افراد نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں وہ کہتے ہیں افراد نہیں ہیں، جن کے پاس افراد ہیں وہ کہتے ہیں لوگ ساتھ نہیں دیتے، اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ بہانے کے نہیں ہیں، حقیقت ہے، ہمارا خیال ہے۔ جس شخصیت کی برسی منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اس نے ان تمام باتوں کو باطل ثابت کیا ہے کہ کام کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اور کام کرنے کی ٹھان لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، اور آپ جو نزدیک ہیں قاضی صاحب سے نزدیک رہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے سفر کا ابھی آغاز کیا تھا، جسے ہم ابھی یہ معراج سمجھ رہے ہیں، ان کی نگاہ میں یہ ابھی ابتدائی چند قدم تھے، انہوں نے نہ جانے کہاں تک جانا تھا، اور انتہائی بے سر و سامانی میں ابھی یہ جو آباد ہیں اور ادارے بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہ پورا ایریا ویرانہ ہوا کرتا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں 2 کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، ہم بچے تھے اس وقت، ہم یہاں آیا کرتے تھے، اور سعادات میں سے کچھ موجود ہیں، کچھ مرحوم ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ یہ ان کی ہمت ہے، انہوں نے یہاں ساتھ دیا قاضی صاحب کا، اور قاضی صاحب کی لیڈرشپ ہے، اخلاص ہے، اور اس اتنے ادارے بنانے کے لیے قاضی صاحب کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ان کے بھی آڑے تھیں، ان کے پاس بھی سرمایہ نہیں تھا، ان کے پاس بھی ٹیم نہیں تھی، ان کے پاس بھی حمایت نہیں تھی، ان کی بھی ٹانگ کھینچنے والے لوگ تھے، خلاف بولنے والے بھی تھے، حسد کرنے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، صرف خدا کی خاطر قدم بڑھاتے گئے، اور یہ کاروان بنتا چلا گیا۔ تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو ایک فرد کی محنت نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور اس فرد کی محنت کو آگے بڑھانا ہے۔ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلطان، جب عالم مر جاتا ہے تو ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس خلا کو قیامت تک پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کا آخری حصہ ہے، وہ ہم لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، علماء کے علاوہ کسی کو پتہ ہے اس کے بعد کا کیا ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ اگر عالم کا انتقال ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، ایسا نقصان ہوتا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی تو ہے، وہ کیا ہے؟ جی کوئی ہے؟ اردو میں ہی بتا دیں، اس کے بعد کیا ہے؟ میں نہیں دسنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ میں معمولاً لوگوں کو انعام دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر آپ حدیث کا باقی حصہ کر دیں تو جو بچے ہیں اگر وہ بتا دیں، یہ حفاظ بھی یہاں بیٹھے ہیں شاید یہ بتا دیں تو انہیں 1000 روپے انعام، 5000 روپے انعام۔ اگر میں خود بتاؤں گا تو 10,000 روپے لوں گا آپ لوگوں سے۔ حدیث ہے کہ عالم کے جانے سے ایسا خسارہ ہوتا ہے، ایسا نقصان ہوتا ہے جو کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا الا خلف من۔ ایک استثناء ہے، اگر اس کا جانشین خلف صالح آ جائے تو وہ نقصان پورا بھی ہوتا ہے، وہ کاروان وہاں سے آگے بھی بڑھتا ہے۔
ایسا نہیں ہے ہم کہیں جی قاضی صاحب چلے گئے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، اب کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ ویرانہ گلشن بن سکتا ہے تو گلشن کو آگے بڑھانا تو اور آسان ہو گیا. کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ چلے گئے تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کے پاس کیا تھا جو آپ کے پاس میسر نہیں ہے؟ ان کے پاس ایسا کیا تھا جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ سارے پروجیکٹ کس سے ہوئے ہیں؟ کس نے کیے ہیں؟ یہ سب وجود بابرکت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی وجہ سے ہوئے. قاضی صاحب نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو فنا کیا ہے، فانی کیا ہے، اس کا سپاہی بن گیا ہے. اپنے آپ کو مٹایا ہے. میں نہیں کیا کہ میں ہوں، میں کر رہا ہوں. اپنے آپ کو فنا کیا نا. تو ہم تو ویسے ہی فانی، ہم ہیں ہی کچھ نہیں. وہ تو بہت کچھ تھے اور فنا کرنا تھا، ہم تو کچھ نہیں ہے تو اور آسان ہو گیا. ہے سارا امام کے فضل و کرم سے، امام کی وجود بابرکت سے. اور ایسی ذات جس کے یہ اثرات امام کے اثرات ہیں، یہ قاضی صاحب کے اثرات نہیں ہیں، یہ امام زمانہ کے اثرات ہیں. قاضی صاحب ایک سپاہی تھا، ایک واسطہ تھا جس نے ان چیزوں کو وجود دیا. وہ جتنا قاضی صاحب سے پیار کرتے تھے اتنا آپ سے بھی پیار کرتے ہیں. جتنی امام کی توجہ ان کے لیے تھی، قاضی صاحب کے لیے تھی، باقی بزرگان کے لیے ہے، جن لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، یا آپ کے آبا و اجداد میں بھی جنہوں نے کام کیا ہے، جتنی محبت امام زمانہ کو ان سے تھی اتنی محبت آپ سے بھی. ایک اور حدیث کو ایک حصہ بیان کرتے ہیں، ایک حصہ بیان نہیں کرتے. اب یہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے مجھے نہیں پتا، متوا حضرات جو ہیں. اور اس میں وجہ شاید یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہیں اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہیں. اس کا دوسری حدیث بھی ہے. دوسری کیا ہے؟ اتنا ہی پتا ہے کہ کیونکہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے تو آپ مجلسیں رکھیں گے، ہمیں کچھ عنایت فرمائیں گے. اتنے حصے کا یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اتنا بتاتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو ہے، اور یہ جو ہے نا، یہ ہم کتنے اس میں سچے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں کتنے خوش ہیں اور غم میں کتنے غمگین ہیں. ادھر فرش اعضا پہ دھاڑے مار کے رونے کے بعد 5 منٹ بعد آپ اس کو دیکھیں نا کتنا غمگین ہے. بڑا خوش ہوتا ہے میری مجلس بڑی کامیاب ہو گئی. ارے یہ آج خوشی کا دن ہی نہیں. تو اس بات پہ کیوں خوش ہے؟ یہ خوشی الگ مسئلہ ہے کہ میں نے اچھی عزاداری قائم کر دی، لیکن مسکرانا، ہنسنا، یہ کہ تو اہل بیت کی خوشی میں خوش، غم میں غمگین ہے، یہ کیسا غم ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے. جو ہم کہتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، مجازن ہم کہتے ہیں، وہ کریم ابن کریم ہے مان لیتے ہیں، الا حقیقت کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. جو حقیقی جملہ کیا ہے؟ حقیقی جملہ یہ ہے کہ امام ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مجاز نہیں ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں جب تم مریض ہوتے ہو تو ہم مریض ہو جاتے ہیں. یہ جو محبت ہے امام کو آپ سے، اور اس محبت سے یہ معجزات، یہ بہت چھوٹا سا معجزہ ہے، اس کو ہم نے ابھی درک نہیں کیا. یہ جو معجزات رونما ہوتے ہیں، جو کام آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ رونما ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ امام کی اس محبت کی وجہ سے. ایک باپ سے زیادہ امام ہم سے محبت کرتا ہے. شفیق ترین باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. باپ کیوں آپ سے محبت کرتا ہے؟ باپ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں غریزہ ہے. حیوان بھی محبت کرتا ہے نا اپنے بچے سے. آپ باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، میرا بچہ میرے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت غریزی ہے، یہ محبت حیوانی ہے. آپ بہت کر لیں، یہ محبت انسانی ہے. یعنی باپ کی بیٹے سے محبت انسانی ہے. امام کی ہم سے محبت الہی ہے. سبحان اللہ. الہ اور انسان میں جتنا فرق ہے اتنا باپ کی محبت اور امام کی محبت میں فرق ہے. یہ ساری محبت آپ کے لیے حاضر ہے.
دستیاب ہے، اور اگر اس محبت کو آپ وصول کریں گے تو ان مراکز کی شکل میں نظر آئے گا۔ قاضی صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس محبت خدا کو، حب اللہ کو اور امام زمانہ کی محبت کو وصول کیا تھا۔ کسی سے نہیں الجھتے تھے۔ کیوں نہیں الجھتے تھے؟ اگر میں مثال دیتا ہوں، جو جوان بیٹھے ہیں، اگر کسی نے وقت دیا ہو، معشوق کے پاس جانا ہو، راستے میں کوئی کانٹا آ جائے، کوئی کچھ کہے، وہ الجھتا ہے اس سے؟ نہیں الجھتا، اس کی نظر ادھر ہے، بالکل بھی نہیں الجھتا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ فرق بھی نہیں پڑتا، کہتے رہو بھی جو مرضی کہنا ہے، مجھے جو دیدار نصیب ہو رہا ہے اس میں یہ سب کچھ قربان، بھول گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہدف تھا قاضی صاحب کا، اس محبت میں، امام زمانہ کی محبت میں ان کی یہ حرکت تھی، یہ تحریک تھی، یہ کاروان تھا، اور اس میں پڑھتے چلے جاتے تھے، کوئی غرض نہیں تھا کون تعریف کر رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، کون داد دے رہا ہے، کون حسد کر رہا ہے، کیا کرنا ہے، میرا تم سے کوئی معاملہ ہی نہیں، مجھے جو داد ملنی ہے وہ مل رہی ہے، یہ داد ہے نا، یہ جو قاضی صاحب کام کر رہے تھے، یہ داد ہے، یہ واہ واہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اس وقت ان کو پتہ چل رہا تھا کہ جس نے شاباش دینی ہے وہ شاباش دے رہا ہے، میں نے لوگوں کی شاباش کو کیا کرنا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے بھی میسر ہے، ہمارے لیے بھی فراہم ہے، اس کاروان کو رکنا نہیں چاہیے۔ جن کے بزرگوں نے کام کیا ہے ان کے آنے والی نسلوں کو آگے آنا چاہیے، انہیں اسی طرح قاضی صاحب کے جو جانشین یہاں ہیں، آپ بزرگوں کے جو جانشین ہیں ان کو ابھی سے لائیں ان کے اطراف میں، جیسے آپ لوگ قاضی صاحب کے اطراف میں ہوتے تھے، اور بہت خوبصورتی سے آپ لوگ بھی تشریف لاتے تھے قاضی صاحب کے ساتھ، باقی سادات بھی تشریف لاتے تھے، کچھ باتیں قاضی صاحب کہتے تھے جو ان سے نہیں کہی جاتی تھی، وہ اصغر شاہ صاحب کہتے تھے، ہمیں کالج چاہیے ہی چاہیے، ہمیں ہاسپٹل چاہیے ہی چاہیے، وہ تو زیادہ نہیں بولتے تھے نا قاضی صاحب، ان کے ساتھ جو ان کے اصحاب آتے تھے، دوست آتے تھے، تو آپ کی نسلوں میں جو جوان ہیں ان کو ان جوانوں کے ساتھ یہاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ابھی یہ جوان اکیلے آتے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ گلہ کر لوں، یہ جوان ابھی اکیلے آتے ہیں، اب آپ بزرگ ہیں، آپ تو جوانوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، آپ کے بچوں کو ساتھ آنا چاہیے۔ یہ کبھی کبھار جب آتے ہیں والد صاحب کی خدمت میں آتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ اکیلے آتے ہیں، انہیں اکیلا نہیں آنا چاہیے، ان کے ساتھ جوانوں کو ہونا چاہیے۔ ہم نے چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، اس کاروان کو جاری و ساری رہنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہماری مرضی ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ ہم نے چلے جانا ہے لیکن ہماری مرضی ہے کہ ہم جائیں یا باقی رہ جائیں۔ اگر سمجھدار ہوں تو قاضی صاحب کی شکل میں باقی رہ جائیں گے، ابھی باقی ہیں نا، گئے کہاں ہیں، اور اگر سمجھدار نہ ہوں تو پھر اپنی مختصر سی 80 سال 100 سال سے زیادہ تو زندگی نہیں ہے، اس سے زیادہ زندہ رہے بھی تو ایک قابل طرز زندگی ہے، اس کے بعد 100 سال کے بعد کچھ ہوتا تو نہیں، صرف بوجھ ہی ہوتا ہے، وہ خود بھی اذیت میں ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت ایسی ہے جانا پھر بھی نہیں چاہتا ہے، 120 کا آدمی بھی نہیں جانا چاہتا، جس بھی حالت میں یہاں رہنا ہے۔ میری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں مرحوم قاضی صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔